سورۃ النساء کی آیت نمبر 101، سورہ نساء کا 15واں رکوع اور 5ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 ادا کرو۔ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نمازیں قصر سے پڑھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن احادیث طیبہ میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ قصر سے پڑھنا سفر میں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت فرض کو 4 ہی پڑھتا ہے تو غلط ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جب وہ سفر شرعی میں ہو۔ سفر شرعی سے مراد یہ کہ اسے اپنے شہر سے 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو یا اس سے دور جانا ہو، تو اس نیت کے ساتھ جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور اس حدود کو کراس کر جائے تو مسافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو مقیم ہے تو امام 4 رکعت فرض پڑھائے گا اور اسے بھی 4 رکعت فرض ہی پڑھنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ کافروں کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں سفر شرعی میں 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہے اور اس سفر کی نیت سے وہ شہر سے باہر نکل گیا تو اسے قصر پڑھنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض میں ہے، 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، باقی وتر پوری پڑھنی ہے۔ سنتیں، نوافل، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، فجر کے فرائض، مغرب کے فرائض پورے پڑھنے ہیں۔ ہاں، سفر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ دیں، زیادہ مشکل ہے تو سنت مؤکدہ بھی ضرورتاً مجبوری میں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سفر میں نوافل پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اگر ہم سفر میں ہوں اور ظہر کی سنتیں پڑھیں پھر ظہر کے نفل پڑھیں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نوافل ادا کی، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو نوافل اگر موقع ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ مسافر 2 رکعت فرض پڑھے گا، باقی تمام نمازیں پوری پڑھی جائیں گی۔ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں، یعنی کافروں کا خوف ہو تبھی قصر کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔
اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے اور رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کو 4 پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ گناہ ہے۔ سفر کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو مقیم ہو تو وہ آپ مسئلہ سن چکے کہ اس کے پیچھے پھر مسافر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے 4 پڑھنی ہے۔ آیت کی نزول کے وقت سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سفر میں بے شمار اندیشے تھے، بہت سے خوف تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں، یعنی یہ قصر کی شرط نہیں بلکہ اس دور کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات بھی اس کی دلیل ہے، جس میں ان یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ یہ ساری فنی باتیں ہیں جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے، اور احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو۔ یعنی ایک اونٹ اگر 3 دن اور 3 رات وہ سفر کرے، یا پیدل چلنے والا ایک درمیانی چال سے سفر کرے، تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ سفر کی مقدار ہے، یہ سفر کی مدت ہے، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے درمیانی رفتار سے چلنے والے 3 دن میں طے کرتے ہوں اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اندازہ یہ بیان کیا کہ یہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ مسافر کی جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں، چاہے وہ 3 دن کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 دن کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ یعنی 92 کلومیٹر اگر کوئی 1 گھنٹے میں طے کر لے تو بھی نماز قصر پڑھنی ہے، اور اگر کوئی 30 کلومیٹر 3 دن میں طے کرے تو بھی نماز قصر نہیں ہوگی، کہ 30 کلومیٹر پر قصر نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارا دار و مدار مسافت پر ہے، کہ وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کی سفر کی مدت کتنی ہے، یعنی سفر کتنی مسافت کا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے یہاں سفر بڑی تیزی سے طے ہو جاتے ہیں، اور ہم 2 گھنٹے میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں، تو چونکہ فاصلہ 92 کلومیٹر ہم طے کر لیتے ہیں اور اسی نیت سے نکلے ہوتے ہیں، لہذا مسافر ہیں اور ہمیں نماز میں قصر کرنا ہے۔ اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سفر سے منع فرمایا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے یا اپنے شوہر کے بغیر سفر کرے، یا تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ۔ سفر شرعی پر وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے جائے تو وہ گناہگار ہوگی۔ کوئی بھی عام سفر ہو، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سفر ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس کا شوہر ساتھ میں ہو۔ میں یہاں پر جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محرم اگر نہ ہو تو شوہر ساتھ ہو، تو کسی غلط فہمی نہ ہو، شوہر محرم نہیں ہوتا،
محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو. تو محرم ہو یا شوہر ہو تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ یہاں سے پلین میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے. تو گناہ ہوگا. کوئی بھی عورت 92 کلومیٹر کا سفر اپنے محرم کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے تو فرمایا کہ ایک دن کی بھی مسافت بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ تقریباً 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر بنتے ہیں. تو آپ کی اعلیٰ حضرت کی اور صدر الشریعہ کی تو تحقیق یہ ہے کہ عورت اپنے شہر سے باہر جا رہی ہو اور شہر سے باہر کا جو سفر ہے وہ 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر ہو یا اس سے زائد ہو تو بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے اس کے لیے جانا حرام ہے، گناہگار ہوگی. ہر قدم پر اس کے لیے گناہ ہے. اور اگر یہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، توبہ توبہ استغفر اللہ کہ اتنے نیک سفر کے اندر اتنا بڑا گناہ کریں. بعض لوگ جعلی محرم بنا کر کسی کو بھی کاغذات میں محرم شو کر دیتے ہیں. تو اس طرح قانونی طور پر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن عند اللہ گرفت ہے. ایسا شخص گناہگار ہے جو یہ کام کرے، ایسی عورت گناہگار ہے جو اس طرح سفر کرے. ان مسائل کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو حکم ہے کہ محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے، یہ ہے شہر سے باہر. شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو اور باہر بھی کتنا دور؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ کی تحقیق کے مطابق 30 کلومیٹر 31 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو یا اس سے زائد جانے کا ارادہ ہو. شہر کے اندر جو سفر ہے وہ سفر شرعی نہیں ہے، تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ مل کر سفر کریں، اور جہاں خطرات ہوں وہاں پر وہ محرم کے ساتھ جائیں، اپنے شوہر کے ساتھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ہر خطرے سے، ہر آفت بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں، یعنی آپ صحابہ کرام میں موجود ہوں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں. اس میں نماز خوف کی جماعت کا بیان ہے. شان نزول یہ ہے کہ جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز با جماعت ادا فرمائی، تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں حملہ نہ کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا. بعضوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر. انہوں نے کہا اب عصر کی نماز وہ پڑھیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، کیونکہ عصر کی نماز تو انہیں بہت پیاری ہے، انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، تو وہ تو ضرور پڑھیں گے. آپس میں کہنے لگے جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز خوف ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، ارے محبوب جب آپ ان میں صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو، یعنی جتنے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے
آپ انہیں نماز پڑھائیں اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور وہ نگرانی کرے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ہوں وہ ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے رہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز کو کوئی خلل نہ ہو، یعنی تلوار، خنجر وغیرہ۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے، یعنی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ بھی ہتھیار لے کر کھڑے رہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہتھیار قریب رکھیں، اور جن ہتھیار کو جسم پر سجا سکتے ہیں وہ جسم پر لگا کر نماز ادا کریں، کیونکہ میدان جنگ میں ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی دونوں سجدے کر کے رکعت پوری کر لیں، ایک رکعت ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں۔ تو یہ جماعت جس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت ادا کی ہے وہ ہٹ کر دشمن کے مقابلے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور اب دوسری جماعت آئے، لم یصلوا، جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب تک وہ جماعت دشمن کے سامنے تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے مقتدی ہو جائیں، آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ پناہ سے مراد ایسا سامان ہے جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے، ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے، یعنی زرہ، لوہے کی جیکٹ، لوہے کی ٹوپی وغیرہ، وہ چیزیں کہ دشمن اگر اچانک حملہ کر دے تو ان کی حفاظت ہو سکے، یہ رکھنا واجب ہے، اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر امام دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے، اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت کو ادا کرے بغیر قرات کے، اور وہ سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے۔ پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعت جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے، کیونکہ یہ لوگ مسبوق ہیں اور پہلی لاحق۔ اس کو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ حکم ہوا کہ دو جماعتیں بنائی جائیں، ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کی، اور دوسری جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ جب ایک رکعت صحابہ کرام نے پڑھ لی تو وہ نماز سے نکلے، دشمن کے مقابل آئے، ہتھیار اٹھا کر دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور جو پہلے کھڑے تھے وہ آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے ایک رکعت ادا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا تو یہ دوسری رکعت میں شامل ہونے والے دوبارہ دشمن کے سامنے چلے گئے، اور وہ پہلی جو جماعت تھی جس نے ایک رکعت ادا کی تھی، پہلی رکعت ادا کی تھی، وہ آئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی، لیکن اس میں وہ قرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لاحق ہیں۔ پھر وہ سلام پھیر دیں گے، پھر دشمن کے مقابل چلے جائیں گے، پھر جو دوسری رکعت ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ایک رکعت پوری کریں گے، اور چونکہ یہ مسبوق ہیں لہذا وہ اس میں تلاوت بھی کریں گے۔ یہ طریقہ ہے نماز خوف کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابلے میں اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا، لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آ جائے، یعنی مسلمان کسی شہر میں مقیم ہے اور دشمن حملہ کر دے اور میدان جنگ میں وہ کھڑے ہیں، تو وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو 2 رکعت پڑھیں، یعنی تمام نمازیوں کے 2 گروہ بن جائیں۔ ایک گروہ 2 رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے، پھر دوسرا گروہ آ کر 2 رکعتیں ادا کرے، پھر پہلا گروہ آئے اور اپنی 2 رکعتیں باقی ہیں وہ پوری کرے، پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی 2 رکعتیں جو باقی ہیں پوری کرے۔ اور 3 رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو 2 رکعت اور دوسری کو 1۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اب دوسری جماعت آئے، لم یصلو، جو اس وقت نماز میں شریک نہ تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔ یعنی کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح اے مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، تو یکدم یک بارگی وہ تم پر بڑا حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کی وجہ سے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں سے حویرث بن حارث محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا اور اچانک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جیسے ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا، اوندے منہ گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی۔ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا، ہاں، ہمارے لیے یہی مناسب ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، ہتھیار اپنے ساتھ رکھو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے ہتھیار کھول دو، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی پناہ لیے رہو، کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے۔ تو زرہ، لوہے کی جیکٹ، لوہے کی ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں، حفاظتی اقدام ساتھ رکھو، اور دیگر ہتھیار اگر مجبوری بیماری کی وجہ سے رکھ دو تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے، اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بہت بڑا بوجھ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو کافروں کو ذلیل کر دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کی یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو، ہمیشگی کرو، اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی، لیکن اپنے ذکر کی کوئی حد معین نہیں فرمائی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں ہو یا حضر میں یعنی گھر میں، غنا میں، مالداری میں ہو یا فقر میں، غریبی میں ہو، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ ظاہر۔ اس سے نمازوں کے بعد فوراً کلمہ توحید پڑھنے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یعنی یہاں پہ فرمایا گیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ تو بہت سی مساجد میں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ توحید وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس آیت کریمہ سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، ثنا، دعا سب داخل ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت میں نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو لازم ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے اور نمازیں وقت میں ادا کی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، کافروں کے مقابلے میں سستی نہ کرو۔ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے، اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے، تو جب وہ کافروں کا لشکر لے کر واپس جا رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے جو احد میں حاضر تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ تو صحابہ زخمی تھے تو بعض نے اپنے زخموں کا ذکر کیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کا تعاقب کرو۔ تکلیف تو انہیں بھی پہنچی لیکن وہ تکلیف کے باوجود تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے۔
بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور زخمی ہو کر وہ فرار ہوئے، پھر احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے، حالانکہ انہیں اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں ہے۔ تم تو جنت پاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہیں اللہ ثواب دے گا، لہذا جتنی بھی تکلیفیں آئیں تم پریشان نہ ہو اور دشمن کے تعاقب میں نکلو، ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ صحابہ کرام اٹھ گئے اور انہوں نے زخموں کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے، زندگی گزارنے کا اللہ تعالی ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ نصیب فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ سورہ نساء کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔